الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھی و محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، گزشتہ ایک مہینے سے آپ حضرات کے سامنے اولیاء کرام کے فضائل، شان، علامات و نشانیاں اور تصوف کے اعتبار سے چند اصطلاحات آپ حضرات کے گوش گزار کی تھیں. اور میں نے یہ بتلایا تھا کہ تصوف پورا کا پورا اتباع شریعت و اتباع سنت کا نام ہے. اس سے ہٹ کر اگر کوئی یہ سوچے کہ میں رب کے قریب ہوں گا، اللہ کا ولی بنوں گا، اللہ کا محبوب بنوں گا، تو خیال است و محال است و جنون. اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ کسی کی ولایت کو پرکھنے کے لیے کرامات شرط نہیں رکھی، بلکہ اتباع شریعت، اتباع سنت یہ کسوٹی اور پیمانہ ہے کسی کی ولایت کو پرکھنے کا. ہاں، وہ اتباع سنت و شریعت کا پابند ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے کوئی خرق عادت، کسی فعل کو ظاہر فرماتے ہیں تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اکرام و اعزاز ہے، تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور وہ ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنے. اس میں بے اعتدالی یہاں آتی ہے کہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جی کرامات کا مذاق اڑاتا ہے. جب کسی ولی کے بارے میں یہ کہا جائے وہ یوں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے یوں کیا اور اس کے ہاتھ سے یوں فعل سرزد ہو گیا، تو کہتے ہیں ان کو دیکھو، یہ تو شرک ہے. ایک طبقے نے اس میں غلو یہ کیا، کسی نبی یا ولی کی کرامت کو دیکھ کر پھر اسے معبود و مشکل کشا اور الہ بنا دیا اور اس سے اولاد مانگنے لگ گئے. جبکہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے. اگر ولیوں کی کرامات کا انکار کیا جائے اور اس پہ مذاق اڑایا جائے، جیسے موجودہ دور میں مرزا محمد علی انجینئر بزرگوں کی کرامات کو ذکر کر کے پھر اس کا مذاق اڑاتا ہے. دیکھیں نا کتنی بے درپی سے علماء کرام اس سال جا رہے ہیں. عام الحزن اس سال کو کہا جا رہا ہے. مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی نے فہرست
بنائی اس سال جو علماء انتقال کر گئے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے، وہ 177 علماء تھے جو نامور، باقی تو کئی ہیں، اور اس کے بعد بھی کتنے دنیا سے جا چکے ہیں۔ ابن الحسن عباسی صاحب کا اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے انتقال ہوا، اور دیگر ڈیرہ اسماعیل خان کے استاذ الحدیث کا انتقال ہوا اس ہفتے، مولانا عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت فرمائے۔ تو وہ جو حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے علم اٹھ جائے گا، وہ اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے، پھر مرزا انجینئر جیسے جاہل بچیں گے، زید حامد جیسے جاہل بچیں گے، بابر چودھری جیسے جاہل بچیں گے، شیخ محمد جیسے جاہل بچیں گے، پھر جناب مولوی اسحاق جہلویاں والے جیسے جاہل بچیں گے، تو پھر لوگوں کو وہ خود بھی گمراہ کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے صاحب فضل اور صاحب علم لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم دائم سلامتی کے ساتھ رکھے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ایک طبقے نے بالکل انکار کیا، ایک طبقے نے اتنا آگے کیا کہ پھر کرامت دیکھ کے انہیں معبود بنا دیا اور انہیں الہ بنا دیا، کہا وہ یوں کر سکتا ہے تو پھر اولاد کیوں نہیں دے سکتا۔ تو یاد رکھو، نبیوں کا معجزہ ہو، اولیاء کرام کی کرامات ہو، اس کے اوپر ایمان لانا ہے، کیونکہ معجزہ اور کرامات یہ نص قطعی کے ساتھ ثابت ہے۔ معجزات بہت سارے قرآن کریم سے ثابت ہیں، اور اولیاء کرام کی جو ولایت اور ان کی کرامات، وہ سورہ کہف میں آپ اصحاب کہف کو دیکھیں تو 309 سال تک ان کا سونا یہ ان کی کرامت ہے۔ لیکن اس میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ نبی کا معجزہ ہو یا ولی کی کرامت ہو، المعجزۃ فعل اللہ یصدر علی ید الانبیاء، الکرامت فعل اللہ یصدر علی ید الاولیاء، کہ یہ اللہ رب العزت کا فعل ہوتا ہے، ارادہ اللہ کا ہوتا ہے، جسم نبی کا ہوتا ہے معجزے میں، کرامت میں جسم یا ہاتھ وہ ولی کا ہوتا ہے، لیکن کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ کیوں؟ قل انما الآیات عند اللہ، معجزے صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ، کوئی رسول معجزہ نہیں دکھا سکتا الا باذن اللہ۔ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ، کوئی رسول معجزہ نہیں دکھا سکتا الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اگر اپنے ہاتھ سے یوں ہوتا تو بتاؤ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر عصا پھینکا، وہ سانپ بنا، اپنے سانپ کو دیکھا اور خود ہی بھاگ گئے۔ اگر اپنے ارادے سے بنایا ہوتا تو ڈرتے کیوں؟ انہیں تو یہ کہا کہ آپ پھینکیں، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اپنے عصے کو پھینک دیا۔ اب پتہ نہیں تھا کہ ہوگا کیا، اتنے میں اتنا بڑا اژدہا بنا، وہ واپس پیچھے ہوئے۔ اللہ نے کہا موسیٰ لا تخف، ڈرو نہیں، اس کو آپ پکڑو، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، میں دوبارہ اسے لاٹھی بنا دوں گا، پہلی حالت میں لے آؤں گا۔ تو پتہ چلتا ہے اپنے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، آگ گلے گلزار ہوئی، نہیں جلایا، یہ ان کا معجزہ ہے۔ لیکن رب نے اس کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا قلنا یا نار کونی، قلنا، ہم نے آگ کو کہا تھا، ہمارے حکم سے ہوا تھا، قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عجب مردوں کو زندہ اگر کر رہے ہیں، یہ ان کا معجزہ ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔
یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جبھی تو عیسائیوں کے وفد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو سامنے رکھتے ہوئے پیغمبر کے سامنے جب نجران کے وفد نے مناظرے کی بات کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے لیے انہوں نے جو دلائل دینا شروع کیے، اس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کے معجزے کو رکھا۔ دیکھو نا، جو مردوں کو زندہ کرے وہ الہ نہیں ہوتا تو کون ہے؟ جو مادرزاد اندھوں کو بینا کرے وہ معبود نہیں ہے تو اور کون ہے؟ جو کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کرے اگر وہ مشکل کشا نہیں ہے تو کون ہے؟ اس پر قرآن کریم کی یہ آیت آئی۔ محبوب انہیں بتا دیں وہ سب اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اللہ کے حکم سے ہوتے تھے۔ انہوں نے اگلا اعتراض کیا کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہذا وہ الہ ہیں۔ ایسی تخلیق کائنات میں کسی کی ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہو؟ تو اللہ نے اس کا جواب پیغمبر کو دیا کہ آپ ان کو اس کا جواب دیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اگر عیسیٰ کو اس لیے معبود بناتے ہو کہ اس کا والد نہیں ہے تو پھر آدم کو معبود کیوں نہیں بناتے، اور جس کا باپ بھی نہیں ہے، جس کی ماں بھی نہیں ہے؟ تو باذن اللہ باذن اللہ باذن اللہ، اسی لیے معراج کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی، جو اپنے بندے کو۔ تو جب یہ سب اللہ کے اختیار میں، ولی کی کرامت ہو یا نبی کا معجزہ، تو پھر اس پہ انکار کیوں؟ اگر صحیح سند کے ساتھ ایک چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایسا ہوا ہے، کسی ولی کے ہاتھ پہ ایسا ہوا ہے، تو ہمیں انکار کیوں؟ کیونکہ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کرنے والی ذات کون ہے؟ جب اللہ ہے تو ان اللہ کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، بولو ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ پھر اس میں کیا مشکل ہے؟ میں آپ کو اس لیے یہ باتیں کبھی کبھی بتاتا ہوں تاکہ ہم اعتدال میں رہیں، ہم بے اعتدالیوں میں نہ جائیں، ہم یہاں وہاں کے چکر نہ لگائیں۔ اس لیے اگر کسی صحیح سند کے ساتھ یہ بات ملتی ہے کہ بھائی ایک بزرگ ظہر شام میں پڑھ لیں اور عصر کی نماز جا کے مدینے میں پڑھ لیں، اگر واقعی وہ متبع سنت ہے اور یہ بات کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، مجھے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، میں بالکل یقین کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ یہ اس بزرگ کی عمل تو ہے ہی نہیں، یہ سمجھو اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں، یہ کروانے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب ذات اللہ کی ہے تو وہ سب کچھ کروا سکتا ہے، تو اس کا ہم یوں مذاق ہوں ادھر سے وہاں مدینے، بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تب ہو کہ جب خدا کی قدرت کا انکار ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر اس نے مثالیں دی ہیں، میرے نبی رات کے ایک حصے میں نہیں ہو کر آئے، کسی کے لیے وقت چل رہا ہے، کسی کے لیے تھم گیا۔ کیا تم نے وہ واقعہ نہیں پڑھا کہ جب ایک شخص توبہ کے ارادے سے جاتا ہے، دل میں خیال آتا ہے 100 قتل کرنے کے بعد میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کسی اللہ والوں کے پاس گیا، اس نے کہا وہاں فلاں بستی میں جاؤ، وہاں جو لوگ ہیں ان کے پاس جاؤ، چنانچہ وہ توبہ کی نیت سے وہاں گیا، رستے میں اس کی موت آ گئی، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے بھی، کہا نہیں توبہ کر چکا تھا، وہ کہتا ہے ابھی پہنچا تو نہیں تھا نا، یہ ہم لے جائیں گے جہنم میں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم لے جائیں گے جنت میں۔ غفور الرحیم، تیری رحمانیت کے کیا کہنے۔ جب گئے سچی توبہ دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں بھی کیسی ہوتی ہیں۔ اللہ دونوں فرشتے گئے، اللہ کیا کریں جنت میں یا جہنم میں؟ ہمیں زمین ناپو۔ اب جب زمین ناپی تو جس جگہ پہ جانا تھا وہ جگہ زیادہ تھی، تھوڑی ایک آدھ بالش، اور جہاں سے چلا تھا وہ کم تھی۔ اب اللہ نے اپنی قدرت سے زمین اس کے لیے سکیڑ دی۔ اس کو کہتے ہیں طی الارض، کہ ابھی کسی کے لیے کم وقت میں اللہ بہت سے کام لیتا ہے، اسے کہتے ہیں طی الوقت۔
کہ اللہ نے اس کے لیے زمین سمیٹ دی، اللہ نے اس کے لیے وقت کو سمیٹ دیا، مختصر وقت میں اتنے بڑے کام کر گیا، مختصر وقت میں اتنے زیادہ کام کر گیا۔ یہ طی الوقت ہے، اللہ کسی کے لیے وقت کو سمیٹ لیتا ہے۔ ممکن ہے، بالکل ہے، ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے، کرامت ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ نماز ایک یہاں پڑھی، دوسری آ کے مدینے میں پڑھی، اگر واقعی اتباع سنت پہ ہے، متبع شریعت ہے، اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر کرامت کا صدور کروایا ہے، یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، یہ ممکنات میں سے ہیں۔ اہل و سنت والجماعت ہونے کی حیثیت سے ہم نے یہ بات تسلیم کرنی ہے، اس کا پھر مذاق نہیں اڑانا ہے، ہم نے پھر اس کا استہزاء نہیں کرنا ہے، اس کو اہاں کر کے نہیں لاڑ دینا ہے۔ کیوں کہ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کسی کے لیے وقت سمیٹتا ہے، کسی کے لیے اللہ رب العزت زمین کو سمیٹتا ہے، وقت کو سمیٹا۔ مختصر وقت میں کتنا بڑا کام اللہ رب العزت لیتے ہیں۔ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اتنی کتابیں لکھی 10 سال میں، جس کو پڑھنے کے لیے 10 سال چاہیے، اللہ نے وقت میں اتنی برکت دی ہے۔ پھر تم کہو گے جلال الدین سیوطی کی بات کرتے ہو، تو میں مثال عموماً دیا کرتا ہوں، پھر میں تجھے حق نواز کی مثال بھی دیتا ہوں۔ 1985 کے اندر ایک جماعت بناتے ہیں، اور 85 کے بھی بالکل آخری سال کے اندر اور آخری مہینے کے اندر 6 ستمبر کے اندر، بالکل ستمبر سال کا اینڈ ہے، چنانچہ یہاں 85 میں جماعت بنی، اور جناب 22 فروری کو شہید ہوئے۔ سال کے شروع میں یہ کتنا وقت ملا ہے؟ یہ اگر 85 کو نکالو تو 86 87 88 89، اب جناب یہ 4 سال اس شخص کو ملے ہیں۔ اس 4 سال میں اس کی کتنی قید بھی ہے، اس کی کتنی اسیری بھی ہے، ان کی کتنی روپوشیاں بھی ہیں۔ پھر اس 4 سال کے اندر اس کے گھریلو بھی کام تھے، پھر 4 سالوں میں وہ سویا بھی تھا، 4 سالوں میں اس نے کھانے کے لیے وقت بھی نکالا ہے، پھر 4 سالوں میں اس نے مطالعے کے لیے بھی وقت نکالا ہے، پھر اس 4 سالوں میں اس نے سفر کے لیے بھی وقت نکالا ہے۔ لیکن اس 4 سال کے مختصر عرصے میں دنیا میں انقلاب ایسا لگا کے گیا کہ جس کو کرنے کے لیے صدیاں چاہیے ہوتی ہیں، سالہ سال چاہیے ہوتی ہے، ایک عمر چاہیے ہوتی ہے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل چاہیے ہوتی ہے۔ اور اتنا بڑے فتنے کے مقابلے میں آیا جو 1300 سال سے اس امت کی جڑوں میں گھسا ہوا ہے۔ قادیانیت بھی مانتا ہوں فتنہ ہے، لیکن اس کا تعارف کروانے میں کتنا عرصہ لگا ہے، لیکن جو 1350 سال پہلے کا یہ فتنہ ہے، 4 سال کے مختصر عرصے میں حق نواز نے اسے وہ تگنی کا ناچ نچایا، اس کی حقیقت اور کلی کھول کر لوگوں کے سامنے ایسا اشکارا کیا ہے، اور 4 سال میں ایسا انقلاب برپا کیا ہے۔ آج ساری دنیا میں صحابہ ہو رہی ہے، واہ صحابہ ہو رہی ہے۔ اے صحابہ تیرے منکر ہیں، جو تیرا انکار کرنے والے ہیں، جو تمہیں نہیں ماننے والے ہیں، وہ اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ 4 سال کے مختصر عرصے میں وقت کم ہے، کام اتنا لیا ہے، شاید ایسے ہی کے لیے کسی نے کہا تھا، وہ آیا، اس نے دیکھا اور فتح کر لیا۔ اب یہ کیا ہے؟ وقت مختصر، لیکن کام اللہ نے لیا یا نہیں؟ تو کسی کے لیے زمین سمیٹ دی، کسی کے لیے اگر کرامت ہے تو مجھے کیوں انکار کرنا ہے بھائی؟ اس کے اپنے اختیار میں ہی نہیں ہے، یہ کس کے اختیار میں؟ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اعتدال میں رہو۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ اس طرح کی کرامات کو لیتے ہوئے بعضوں نے اپنی جعلی دکانیں کھولی، سامنے پتہ چل رہا ہوتا ہے، بیٹھا ہوا ہے، ٹانگیں قبلے کی طرف ہیں، عورتیں سامنے بیٹھی ہیں، ملنگی بوٹی چل رہی ہے، حضرت نماز، گستاخ تجھے کیا پتا، ہم مدینے میں پڑھ کے آتے ہیں۔ اب وہ سچے واقعات کو لے کے تو یہاں فٹ کر، ہم وہاں جا کے پڑھتے ہیں۔ وہ ایک کہیں بیٹھا ہوا تھا، ناگن چورنگی کا میرے خیال میں فیض یافتہ ہوگا، اس نے کہا اچھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت اٹھے، حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا واش روم جا رہا ہوں، پیشاب آ رہا ہے۔ کہا حضرت یہاں سے مدینے جا سکتے ہیں تو یہاں سے واش روم تو قریب ہے، یہاں سے وہاں بھی چلے جائیں نا۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، لیکن جب
انتظامیہ کا پریشر زیادہ ہوا تو کہنے لگا چلو آئندہ نماز بھی یہیں پڑھیں گے اور باتھ روم بھی یہیں جایا کریں گے۔ ایسوں کا علاج پھر یوں ہے، بعض واقعات ہوتے ہیں لیکن اس کو ہم جو ہیں کسی غلط رخ پہ استعمال کریں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم اصل حقائق کو نہیں انکار کر سکتے۔ اب ایک طبقہ وہ جس نے بالکل انکار کیا یا مذاق اڑایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 309 سال تک کوئی سو سکتا ہے؟ بولو، بغیر کھائے پیے، بغیر کھائے پیے 309 سال کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ ولی تھے نا سارے اصحاب کہف، لیکن سلایا کس نے؟ جبھی تو وہ اٹھے۔ ہم لبستم، کتنا سوئیں یار؟ اگر کرامت اپنے اختیار میں ہوتی تو پتہ ہوتا نا کتنا سوئیں۔ قالوا لبسنا یوما و بعض یوم، ایک دن سوئیں۔ نہیں ہو بھائی، ابھی تو سوئے تھے، آدھا دن سوئیں۔ تو کہنے لگے جس نے سلایا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کتنا سوئیں۔ قال ربکم اعلم بما لبستم، ایک نے کہا جس نے سلایا وہ رب زیادہ جانتا ہے ہم کتنا سوئے ہیں۔ کرامت ہے، ہوئی ہے، لیکن اپنے اختیار سے نہیں۔ کس کے اختیار سے؟ کس کے اختیار سے؟ اور پھر اس کرامت کے ذریعے سے ہم عقیدہ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ ہمارے علماء، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصوف کی عبارتوں سے یہ دیکھیں، آپ کہیں تو ٹھیک، وہ کہیں تو مشرک، آپ کہیں تو صحیح، وہ کہیں تو غلط۔ میں نے 2 جمعہ پہلے شاید آپ کو مثال دی تھی، جب کوئی دہریہ کیمونسٹ یہ کہے انبت الربیع البقل کہ موسم نے، کھیتی نے پھل کو اگایا ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور جب کوئی مسلمان یہ کہے کہ موسم کی وجہ سے کھیتی اگ گئی، پھل نکل آئے، تو اس کا مقصد کہنے کا کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ دہریے کے ذہن میں تو جناب ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ بھی ہے، لیکن مسلمان کے ذہن میں تو ہے نا، وہ وہاں یہ کہتا ہے، اس کے اصل محرک اللہ ہیں۔ لہٰذا جب مسلمان ایک لفظ کہے اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، کیمونسٹ کہے اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ یوں ہی جب صحیح عقیدے والا اگر کوئی جملہ تمہیں کسی کتاب میں ملے اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اگر غلط عقیدے والا کہے اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ مجھے ایک نے کہا حضرت نانوتوی کے اشعار ہیں نبی کی شان میں، اس میں انہوں نے لکھا ہے وہ جہاں کے ہیں مختار کل۔ اب دیکھو انہوں نے حضرت کو مختار کل کا، اکابرین سے بدگمان نہ ہوا کرو۔ میں نے پچھلے جمعہ کہا وہ علم کے اس سریا ستارے پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تم اس کے تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اب جناب کہا دیکھو اگر کوئی اور کہ نبی مختار کل ہیں، سارے اختیارات ان کے پاس ہیں، تو یہ تو غلط ہے، اور یہ کہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ یہ کیوں؟ میں نے کہا یہ کہیں تو ٹھیک ہے، وہ کہیں تو غلط ہے۔ کہتے یہ کوئی بات ہوئی؟ میں نے کہا یہی تو بات ہوئی ہے۔ مختار کل کے 2 معنی ہیں، ایک مختار کل جو مخیر کل کے معنی میں ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے تمام چیزوں کے اختیارات اس کے پاس ہیں، عزت ذلت، ساری موت و حیات، رزق سب ان کے اختیار میں۔ یہ کہنا اس عقیدے کے تحت یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن مختار کل کا ایک مطلب ہوتا ہے، مختار کا معنی چنا ہوا، کل کا معنی ساری مخلوق سے۔ ساری مخلوق میں اللہ نے اگر کسی کو اپنی محبوبیت کے لیے مختار کیا ہے، چنا ہے، منتخب کیا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ نانوتوی یہی بات کر رہا ہے۔ نانوتوی یہ ہمارے ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ، حیدری شہید رحمت اللہ علیہ جب فیصل آباد جاتے تو ان کے پاس سے ہوتے ہوئے بھی جاتے، تو ایک دن بیٹھے ہوئے، گرمیوں کے دن تھے، اور قمیض اتری ہوئی، اندر بنیان پہنی ہوئی، کتابیں ادھر ادھر ادھر، اتنے میں حضرت حیدری شہید جب ان سے ملنا ہے، دیکھا او حیدری شکر ہے تو آ گیا، شکر ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ کہا کیا ہو گیا؟ اس کو بند کرو۔ کہا یہ دیکھو یار، کسی نے اعتراض کیا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اشعار میں،
منقبت علی میں انہیں مشکل کشا لکھا ہے۔ یہ کیا؟ وہ کہیں مشکل کشا علی کو تو غلط، ہم کہیں تو ٹھیک۔ حضرت نے کہا حضرت یہی تو بات ہے، وہ کہیں تو غلط ہے، ہم کہیں تو ٹھیک ہوتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ وہ مشکل کشا کے معنی لیتے ہیں ما فوق الاسباب، مشکلوں کو حل کرنے والا، یہاں سے پکارو وہاں سننے والا، بچے دینے والا، اولاد دینے والا۔ لیکن آپ حاجی صاحب کے یہ اشعار شروع سے پڑھیں، وہ حضرت علی کے علمی فضائل کو بیان کر رہے ہیں۔ علمی فضائل کو بیان کرتے ہوئے لفظ مشکل کشا ضرورت شعری کی وجہ سے لایا۔ ان کا مقصد یہاں پر لغوی معنی کے اعتبار سے ہے وہ یوں کہ وہ مشکل سے مشکل مسئلے، علمی پیچیدگیاں وہ حل کیا کرتے تھے۔ مشکل کا مطلب ہوتا ہے مشکل، کشا کا مطلب ہوتا ہے حل کرنے والا۔ کہ حضرت پیٹ پہ قبض ہو جائے تو گولی بھی تو قبض کشا ہوتی ہے نا بھائی، گولی نے ایک دم پیٹ کو ہلکا کر دیا۔ تو ادھر مطلب یہ کہ علی علمی مسائل کو حل کر دیا کرتے تھے۔ حاجی صاحب کا یہ مطلب ہے، شیعوں کا کوئی اور مطلب ہے۔ کہنے لگے حیدری اور کچھ نہ ہو، آج تو کم از کم میرا مشکل کشا ضرور ہوا ہے کہ تو نے میری اس مشکل کو یوں حل کر دیا کہ وہاں مطلب کچھ اور، ادھر مطلب۔ اس لیے یاد رکھو میرے بزرگوں کی انشاءاللہ کوئی ایسی بات تم لے کر آؤ نا، انشاءاللہ میں تمہیں مطمئن کر کے دکھاؤں گا۔ تم نے سمجھا ہی نہیں ہے اور ڈائریکٹ یہ کیا، کیونکہ علم جب سرسری ہو اور محدود ہو پھر ایک دم یوں تنک جائے گا، یہ کیا ہو گیا، یہ ادھر کیا؟ ٹھنڈا ہو، پٹھان کہتا ہے وہ لم بچے یکشے لگ صبر ہو کا مڑا دیر تادیدہ۔ اس لیے یاد رکھو، میں عموماً لوگوں سے کہتا ہوں اگر کبھی ہم یہ کہہ دیں ابو بکر کا چوتھا نمبر، ویسے تو ہم نعرہ لگواتے نا دمادم مست کلندر صدیق دا صدیق دا، لیکن میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں ابو بکر کا چوتھا نمبر، اور دشمن کہیں خوش ہو جاتا ہے، اڑے ابو بکر کا چوتھا نمبر مان لیا۔ ویسے تو کہتے تھے علی کا چوتھا نمبر، لیکن اب کہتے ہیں کہ ابو بکر کا چوتھا نمبر۔ میں نے کہا بالکل ابو بکر کا چوتھا نمبر۔ کہتے پکی بات ہے، مکرو گے نہیں، پیچھے تو نہیں ہوگے؟ میں نے کہا حق نواز والے پیچھے نہیں ہوں گے، ابو بکر کا چوتھا نمبر۔ کہتے اچھا مان لیا۔ میں نے کہا زیادہ خوش نہ ہو، ایسے مانا ہے کہ پہلا نمبر خدا کا، دوسرا مصطفیٰ کا، تیسرا باقی انبیاء کا، چوتھا ابو بکر صدیق کا۔ غلط پھر اتھی آ گئی ہے نا۔ میں کہا تم ہمیں جان سے پھیر کے لاؤ گے، انشاءاللہ حق نوازیت ہماری پیشانی پہ چمکتی ہوئی تمہیں نظر آئے گی انشاءاللہ۔ تو ایک جملہ موحد کہے مطلب کچھ اور ہوتا ہے، مشرک کہے اس کا مطلب، مسلمان کہے مطلب کچھ اور ہوتا ہے، دہریہ کہے اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کرامات، معجزات، یہ اس کا انکار، یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ ہاں کیسے ہو اس کی میں نے وضاحتیں آپ حضرات کے سامنے جو ہیں وہ کر دی ہیں کہ اس طرح ہو۔ اور پھر دوسری چیز، اس رستے میں آپ کسی سے بیعت ہوئے، مجھے ایک کہنے لگا وہ میں فلاں سے بیعت ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ یوں ہے، تو میں نے بیعت ہی ختم کر دی۔ میں نے کہا واہ، تو کیوں کسی بات پہ اختلاف ہوا؟ بھائی اختلاف ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ رکھا ہے، صفے درست ہیں، پیغمبر آ رہے ہیں، عمر پیچھے سے منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں۔ رائے کا اختلاف تو ہو سکتا ہے نا، لیکن ادب اپنی جگہ۔ اللہ کے نبی نہ پڑھیں، اللہ کے نبی یہ منافق اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ ماں عمر دنیا کیا کہے گی، یہ محمد اب اپنے لوگوں کی جنازے بھی نہیں پڑھتا، لوگوں کو تو نہیں پتہ نا۔ اب جناب نبی آگے کھڑے ہوئے، پیچھے سے یوں دامن پکڑ لیا، اللہ کے نبی نہ پڑھیں نا، نہ پڑھیں۔
اور نبی نے جب اللہ اکبر کہا، یہی عمر پیچھے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سائیڈ پہ ہو جائے، نہیں بھائی ہمیں تو پتہ ہے، ہم تو نہیں پڑھیں گے۔ اختلاف ہوتا ہے لیکن جماعت میں رہ کر، ادب کے دائرے میں رہ کر اللہ تعالیٰ پھر مدد بھی کرتے ہیں۔ اور مدد کیا کی؟ پھر اللہ نے قرآن بھیج دیا، اور عمر کی تائید میں قرآن آیا ہے۔ آیا یا نہیں آیا؟ اور کہا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، جنازہ چھوڑیں، آپ نے ان کی منافقوں کی قبر پہ بھی کھڑا نہیں ہونا۔ اور اس کے بعد پیغمبر کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں؟ بھائی ابھی تک حکم نہیں آیا تھا تو پڑھا لی، جب حکم نہیں آیا تھا تو، جب آ گیا پہلے منع نہیں تھا، اب جب منع کر دیا تو اب جناب اس کے بعد ایسا ہوا ہے؟ بولو۔ اس کے بعد تو حال یہ ہے کہ جنازہ کی صفیں درست ہیں، پیغمبر آئے ہیں، میت کو دیکھا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، دیکھا فرمایا اٹھاؤ اس مردود کو، میں جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اللہ کے نبی کیا گناہ ہے، کیا جرم ہے اس کا، جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ فرمایا انہ کان یبغض عثمان، اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے، اور جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو پیغمبر اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتا۔ جب تک حکم نہیں تھا تو کر لیا، آ گیا تو اب کیا؟ بولو۔ اب کوئی خدا نخواستہ پیغمبر پہ اعتراض کرے، وہ جی منافق کی نماز جنازہ پڑھ لی، اللہ نے منع نہیں کیا ہوا تھا؟ جب منع کر دیا اب کس کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھی؟ تو بھائی اگر کبھی صحابہ کی کوئی ایسی بات دیکھو اور اس وقت تک اس کا حکم نہ آیا ہو، اب اس کے بعد دیکھو کہ کیا ہے۔ ایک شخص حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگا، حضرت آپ کو پتہ ہے یہ جو آیت ہے نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے اونچا نہ بولو، یہ پتہ ہے کیوں آئی؟ کہا مجھے پتہ ہے، تو بتا۔ کہا یہ عمر بول رہے تھے، عمر کی آواز تھوڑی اونچی ہو گئی تھی، اس پر اللہ نے کہا تنبیہ عمر کو کی ہے۔ فرمایا اچھا اس آیت کے بعد بھی عمر اونچا بولا ہے؟ نہیں سمجھے۔ کہا جب تک منع نہیں تھا، حکم نہیں تھا تو جرم بھی نہیں ہے، اب جب منع ہو گیا اس کے بعد کا بتانا کہ اس کے بعد ایسا ہوا ہے کہ وہ پھر جناب اونچا بولے ہوں، پھر تو اتنا آہستہ بولتے تھے کہ پیغمبر کو بھی بولنا پڑتا تھا عمر کیا بول رہے ہو۔ پھر تو عمر کا حال یہ ہے، نبی قبر اطہر میں چلے گئے اور فاروق اعظم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا ہے اور باتیں کسی سے کرنے لگا، وہ کہتا ہے اتنے میں مجھے ایک چھوٹی سی کنکری آ کے لگی، میں نے جب مارنے والے کی طرف دیکھا تو وہ عمر امیر المومنین تھے، مجھے بلایا، کہا لگتا ہے تم یہاں کے نہیں ہو؟ کہا نہیں میں دور سے آیا ہوں۔ کہا اگر یہاں کے ہوتے تو تیری شکل میں بگاڑتا، تجھے شرم نہیں آتی پیغمبر کی قبر کے سامنے اونچا بول رہا ہے؟ اب تو وہ پیغمبر کی قبر اطہر کے سامنے بھی اونچا نہیں بولنے دیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہاں اونچا بولنا گستاخی ہے، اب بھی اونچا بولو گے نہ بولو دونوں میں فرق ہے آج بھی۔ اسی لیے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میری قبر کے پاس سلام پڑھے گا محمد کہتے ہیں میں خود سنوں گا، میں خود بولو۔ اب عمر کا حال یہ ہے، وہ جی پہلے تو شراب بھی کتنوں نے پی ہے، شراب جب جائز تھی تو پی ہے، لیکن جب منع ہوا اس کے بعد کسی نے پی؟ بولو۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ماننا ہو تو ایسا کہ اگر ایک چیز میں آدمی عادت میں ہے، لیکن جب یہ آیت آئی جو لوگ شراب کی تجارت کر کے پورے قافلے لا رہے تھے، انہیں جب پتہ چلا انہوں نے اپنے مٹکوں کو وہیں توڑا ہے، اپنے گیلنوں کو وہیں پر بہایا ہے۔ اگر کسی کے منہ میں تھی اور یہ آیت اس کے کانوں میں پڑی تو منہ والی بھی اندر نہیں گئی، باہر گئی ہے، وہ باہر آئی ہے۔ اسی لیے تو کہا ان جیسا ایمان لاؤ، جب پتہ چلے اللہ اور رسول نے اس بات کا حکم دیا ہے تو کرتے ہیں، جب کہا منع کیا ہے تو منع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ منع ہونے والے کون؟ یہ کوالٹی والے کون؟ یہ صفات کے حامل کون؟
اس لیے تمہیں کوئی اصول دے رہا ہوں، اگر کوئی صحابی کے بارے میں کوئی ماضی کی بات لے کر آئے، تو نے کہا تو نے کہنا ہے جب منع ہوا اس کے بعد کیا، اس کے بعد ہوا۔ جو چیز پہلے منع نہیں، ٹھیک ہے، اب جب منع ہو گئی بات اس کے بعد کی کر۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے کا اختلاف ہوا، کبھی شیخ سے رائے کا اختلاف بھی ہوتا ہے، یہ تھوڑی ہے جاؤ میں تو پیر، میرے لیے پیر بہت، تیرے لیے مرید بہت، پھر ایسا آدمی فیض نہیں حاصل کر سکتا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ہفتہ کتاب ہے، جس میں بعد میں تو حضرت نے رجوع کیا لیکن شروع میں مولود کی قائل تھے، اور اس میں جناب اس میں انہوں نے ذکر بھی کیا ہے، یہ باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے۔ بعد میں حضرت حاجی صاحب نے اس سے رجوع کیا ہے اس مسئلے سے کہ نہیں ایسے کام نہیں ہو، یہ بدعت ہے، لیکن جب رجوع نہیں تھا کتاب تھی۔ حضرت گنگوئی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ہیں، حضرت نانوتوی حاجی صاحب کے مریدوں میں سے۔ کسی نے حضرت گنگوئی نے تو فتویٰ دیا ہوا تھا یہ مولود یہ چیز بدعت ہے، یہ چیز ناجائز ہے، اس طریقے سے ربیع الاول میں یہ حرکتیں کرنا اور جناب قیام اور یوں کرنا کہ حضور آ گئے۔ اب جناب انہوں نے کہا، کسی نے آ کر حضرت آپ تو یہ کہتے ہیں اور آپ کے شیخ نے یہ لکھا ہے، اب بتائیں آپ پڑھیں یا اپنے شیخ آپ کے بڑے ہیں؟ فرمایا اس کتاب کو حمام میں جھونک دو، ہم نے ان کے ہاتھ میں تصوف پہ بیعت کی ہے، مسائل میں وہ ہمارے مقلد ہیں۔ ہم نے ان کے ہاتھ میں تصوف پہ بیعت کی ہے، مسائل میں ہمارے مقلد ہیں۔ آپ بہت بڑے پیر ہیں، عالم ہیں، آپ کا شیخ علم کے اس مقام پہ نہیں ہے۔ علمی معاملات میں اگر کبھی ہو جائے ٹھیک ہے، وہ علمی اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کئی مسائل میں اختلاف نہیں ہے، یہ جی اس میں شیخین ایک طرف، اس میں صاحبین ایک طرف، اس میں طرفین ایک طرف ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اس لیے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔